بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوالہ ہے اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں اشاعت اسلام کے لیے ہماری مدد کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دیوبند اسلامک اسٹوڈیو 11 کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک آسانی سے پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا بھلا کیوں پوچھو تو ذرا اب یاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو حب مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو موحد ہے وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، جو محروم ادب ہے وہ پھل پایا نہیں کرتے، ابو بکر عمر عثمان و علی ہے پھول ان کے، اور جانے دو عالم کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان فضائل و احکام شب برات ہے۔ شب برات کے حوالے سے اس کا حدیث سے ثبوت ہے یا نہیں، ایک تو یہ بات ہو۔ دوسری بات کہ شب برات کے حوالے سے جو چیزیں شریعت کے اندر ہیں ہی نہیں، ان کے متعلق کچھ باتیں، اور شب برات کے روزہ کا متعلقہ کچھ گفتگو۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ دو گروہ ہیں شب برات کے متعلقہ، بلکہ تین کہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو سرے سے شب برات کی روایات کو بڑی دلیری سے نعوذ باللہ ضعیف کہتا ہے، تمام قسم کی روایات کو موضوع اور ضعیف کہتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شب برات کو ایک حد تک نہیں رکھتا، بلکہ حد سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں، اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو جتنی بات صحیح ہے اس کو لیتا ہے، وہ افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ اب سب سے پہلے شب برات کے حوالے سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ جو مہینہ شعبان کا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 1969 نمبر حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی جو ان کے جسمانی عذر کی وجہ سے روزے رہ چکے ہوتے تھے، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ ہوتا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور اس میں دونوں کو آسانی ہوتی تھی، روزہ رکھنے میں، رکھانے میں، ہر اعتبار سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے، روزوں کو چھوڑا ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر بنا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے، 1 2 3 دن پہلے، رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے نہیں رکھنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کی بنیاد پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہے، بے شک۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ رمضان المبارک کا آپ استقبال کہہ لیجئے، رمضان المبارک کے روزوں کی آپ مشق کہہ لیجئے، جو مرضی اس کو کہہ لیں۔ کثرت سے اللہ کے نبی نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان سے پہلے 1 2 3 روزے رکھنے سے منع فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے ساتھ شعبان کا اتصال نہ ہو جائے، شعبان کے روزے مل نہ جائیں۔ دین یہ صرف شوق اور چاہت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام تو تابع داری کا ہے،
اس کو مثال سے سمجھیں۔ اب حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جو سحری ہے یہ اذان کے قریب کھائی جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ صبح اٹھے اور 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ سحری کھا لی آپ نے، تو اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر وہ طلوع وہ غروب شمس تک ہے، مغرب کی اذان تک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی ختم کر دیا، کھا پی کے فارغ ہو گئے، تو یہ ایسے ہے جیسے رمضان کے روزے میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، دوسرے روزے ہیں، ان روزوں کو مغرب کی اذان کے فوری بعد افطار کرنے کا حکم ہے، اور افطاری کے اندر تاخیر سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے غروب شمس تک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو تاخیر سے افطار کریں گے کہ جناب وہ بھی لے ہوئے اذان ہو چکی ہے، الارم بج چکا ہے، اب اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے، اللہ نے تو کہا کہ بس اس وقت تم کھاؤ پیو، کھاؤ اس وقت، لیکن یہ اس وقت جان بوجھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس نے اس کے اندر اضافہ کر دیا جو شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو سحری ہے اس کو کھانا بھی تاخیر سے چاہیے، اتنی تاخیر نہیں کہ جس سے اذانیں شروع ہو جائیں اور ابھی تک اس سے کھایا پیا ہی نہیں گیا، فارغ ہی نہیں ہوا کھا پی کر۔ اور اسی طرح شریعت کو یہ بھی مطلوب ہے کہ جو افطاری ہے وہ جلدی کی جائے، تاکہ شریعت کا جو حکم ہے اس کے اندر اس بندے کی دخل اندازی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی بات رہی شب برات کے حوالے سے، شب برات کے بارے میں جو روایات آئی ہیں یہ حسن درجے کی بھی ہیں، صحیح درجے کی بھی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر روایت شب برات کے ثبوت کے لیے لا کر اس کو حسن کا درجہ دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر کرنی چاہیے، اور جو آدمی شب برات کے موقع پر، ایک بندہ پورا سال مسجد میں نہیں آتا، اگر اس بہانے سے مسجد کے اندر آ گیا اور اس نے عبادت کرنا شروع کر دی تو اچھا ہے بھائی، وہ اس سے تو اچھا ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، یہ اس سے اچھا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے شب برات کی روایات ثابت ہیں۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں جن سے شب برات کے متعلقہ روایات ثابت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امت کا تعامل، امت کا عمل، نصف شعبان کی رات کو عبادت کرنا، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور امت کا تعامل، امت کا کسی نیکی کے اوپر جم جانا، یہ خود ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ امت کے تعامل سے مراد امت کے وہ لوگ نہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، امت کے وہ لوگ نہیں جو کارخانہ چلاتے ہیں، بلکہ امت کے تعامل سے مراد ہے کہ امت کے فقہاء، امت کے محدثین، امت کے علماء، امت کے مجتہدین، جو اس فن کے قرآن و سنت کے سمجھنے کے ماہرین ہیں، ان لوگوں کا شب برات والی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ ان لوگوں کا ثابت ہے، اور یہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس کو
کو روایت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات کا لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور شب کا لفظ یہ فارسی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نقل کرتے ہیں کہ جب شعبان کی نصف رات آ جائے، یعنی 15 شعبان آ جائے، تو اس وقت رات کو قیام کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غروب شمس کے وقت ہی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ کہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اللہ اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا اور مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اللہ اس کو بخش دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو 15 تاریخ ہے مفہوم حدیث پاک کا کہ اس کو روزہ رکھو۔ باقی بہقی شریف کے اندر بھی اس کے بارے میں کافی ساری روایات ہیں۔ ہم جو فضائل کے اندر، اعمال کے فضائل کے اندر احادیث ہیں، اور وہ حدیث اگرچہ کسی درجے میں ضعیف ہے، ایک ہوتی ہے اضعف، بہت ہی زیادہ ضعیف، اور ایک ہے ضعیف روایت، ہم اس کو اعمال کے فضائل کے اندر تو قبول کر لیتے ہیں، وہ ضعیف روایت جس کے اوپر امت کے علماء کا عمل موجود ہے، لیکن مسائل کے اندر ہم کوئی بھی ضعیف روایت قبول نہیں کرتے۔ فضائل کے اندر ضعیف روایت جو قبول کی جاتی ہے، اور وہ ضعیف روایت جو کئی راستوں سے، کئی لوگوں سے، کئی محدثین سے چلی ہوئی آتی ہے، اس کو فضائل میں قبول کیا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فضائل کے اندر اعمال کی فضیلت میں جب انسان کسی روایت پر عمل کرتا ہے تو نہ تو وہ کسی حلال کو حرام کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی حرام کو حلال کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کئی راستوں سے جو ضعیف روایت بھی پہنچتی ہے، تو دیکھیں ایک عام مشہور مثال ہے کہ ایک دھاگا ہے نا، اس کی تاند ہے دھاگے کی، اب اس کو تم ایسے کھینچو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہی کئی سارے دھاگے آپ ملا لیں اور اس کا ایک مضبوط رسہ بنا لیں، پھر اس کو زور لگا کر بھی کھینچیں گے تو وہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح وہ ضعیف روایت جو کئی راستوں سے چلتی ہوئی محدثین اس کو نقل کرنے والے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، تو وہ محدثین نے امت تک پہنچائی ہے اور محدثین کا اپنا اس کے اوپر عمل ہے، تو اس روایت کو امت آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتی ہے۔ پھر شب برات کے جو اعمال ہیں، وہ شب برات کے اعمال اگر اس میں جو ضعیف روایات ہیں ان سے ہم کوئی واجب اور فرض تو ثابت نہیں کرتے، بلکہ ان روایات سے ہم مستحب عمل کو ثابت کرتے ہیں کہ یوں کرنا یہ مستحب ہے، ہم اس کو واجب اور فرض نہیں کہتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور اس رات کو عبادت کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، کافی ساری سیاست تک کے حدیث کی کتابوں کے بھی میں نے آپ حضرات کو حوالے دے دیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور امت کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان حضرات کا اس کے اوپر خوب عمل بھی رہا ہے، اور آج الحمدللہ آج تک یہ عمل ان حضرات کا موجود ہے، اس رات کو عبادت کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مشہور ہے جو بہقی شریف کے اندر ہے، محدثین نے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے جو ضروری لباس تھا جو سونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتارتے تھے آرام فرمانے کے لیے، وہ
उतारा ही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने आप को उठाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए जन्नतुल बक़ी के अंदर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया जो आप सौकरों के दिल में ख्याल आ जाता है, और मैं भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुँच गई। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी के अंदर है, जो लोग मदफून हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं, और मुझे निदामत हुई कि मैं किस ख्याल में हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल फरमा रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से वापस आई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि आयशा क्या बात है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हारा जो सांस है ये फूला हुआ है। तो उन्होंने वजह बतलाई, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको मालूम नहीं कि ये कौन सी रात है, ये शबान की निसफ रात है, यानी शबान की ये 15वीं रात है। इस रात अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो पहले आसमान पे आ जाते हैं अल्लाह की रहमत, और कबीला बनु कलब की जो बकरियां हैं, अब मैंने काफ़ी सारी कुतुब के अंदर तलाश किया, इसको कसीर तादाद के अंदर मुहद्दिसीन ने ये रवायत नकल की है। बड़े बड़े मुहताज आदमियों ने इस रवायत को नकल किया है। कबीला बनु कलब की जो बकरियां हैं, उनके बकरियों के जो बाल हैं, उनकी तादाद के मुताबिक अल्लाह पाक आज की रात जहन्नमियों को जहन्नम से बरी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अब जब बरी करने वाला अल्लाह है तो मखलूक को इसके ऊपर अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान गए, लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान अकेले गए, कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बड़ी जमात नहीं थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि शब बरात के हवाले से आज उम्मत के अंदर 3 गुरोह हैं। कुछ ने सिरे से बड़े तशद्दुद के साथ तमाम रवायात को मौजू कह दिया, मनगढ़ंत कह दिया, और एक तबके ने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल कर दी जो कतअन शरीयत का हिस्सा नहीं, और एक तबका अफरातो तफरीत से पाक रहा, जितनी बात दुरुस्त थी उसको अपना लिया। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात कब्रिस्तान तो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन अकेले गए हैं, और एक दफ़ा गए हैं, चलो 2 दफ़ा गए होंगे, 3 दफ़ा गए होंगे, लेकिन इसको मुस्तकिल अमल बना लेना कि जनाब जाना ही जाना है और न जाने वालों के ऊपर तनकीद करना, ये शरअन पसंदीदा अमल नहीं है। और फिर जाते हुए रास्ते के अंदर नारेबाजी करना, लोगों की नींद खराब करना, और पूरे इलाके में, अपने गांव में या शहर में जितने भी कब्रिस्तान है उन तमाम का इसी रात में चक्कर लगाना, ये ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि बाद लोग वो इसके अंदर एक अल्फी नमाज पढ़ते हैं कि जनाब हमने नियत बांधी है 4 रकत की, अब इसके अंदर हमने 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। ये किसी बुजुर्ग के ज़ाती मुजर्रबात में तो हो सकता है, उसका ज़ाती शौक़ विजदान हो, लेकिन ये शरीयत का हुक्म नहीं। जो तरीक़ा है आप उसके मुताबिक 2-2 नफल पढ़े, अफजल अमल है, ठीक है। और फिर इसी रात के अंदर खाने पीने में ख़ास चीज़ों का अक़ीदा समझ कर एहतमाम करना कि जी ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार के अंदर ये भी चीज़ पकाई जाए, ये भी चीज़ पकाई जाए, इसकी भी शरीयत के अंदर कोई असर नहीं है और इसका कोई दर्जा भी बिल्कुल नहीं है। एक और अमल किया जाता है कि मसाजिद के अंदर इज्तिमा, शब बरात वाली रात, माशाल्लाह ये हमारे मुहतरम उलमा बैठे हुए हैं, शब बरात वाली रात मसाजिद के अंदर इज्तिमा, ये भी शरअन पसंदीदा अमल नहीं है, ना ही ये सुन्नत से साबित है, ना ये सहाबा से साबित है। नफली इबादत है, आपने करनी है, और नफली इबादत के लिए सबसे
بہترین جگہ وہ آپ کا گھر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے گھروں کو نماز سے، تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر گہری نظر ڈالیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ فرض نماز تو مسجد میں ادا فرماتے تھے، اور مسجد میں فرض نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بلکہ وعیدیں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی عبادت ہے وہ گھر کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ آج علماء نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مسئلہ امت کو بتایا کہ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارا وہ اتنا زیادہ عبادت والا گھروں میں ماحول نہیں ہے، تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے فرض پڑھے اور بقیہ نماز گھر میں چلا گیا تو وہ صحیح طرح یکسوئی سے پوری نہیں کر سکوں گا، گھر کے اندر مہمان ہیں یا بچے زیادہ ہیں یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے اور میں گھر کے اندر نماز پوری نہیں کر سکوں گا، وہ مسجد میں پڑھے۔ اس رات کو بھی شب برات جو ابھی جمعے والے دن اس وقت ہوگی، جمعے ہفتے کی رات ہوگی وہ، اور مغرب سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک غروب شمس کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت ہی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور ہر روز جو اللہ پاک تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ موجود ہے، وہ ہے کہ جب ایک رات کا جو ثلث حصہ آ جاتا ہے، تیسرا حصہ، پچھلی رات جس کو ہم بولتے ہیں، اس وقت اللہ پاک آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خاص طور پر اپنا انعام شب برات والی رات کو کرتے ہیں۔ باقی امت کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے واہم ڈالنا کہ جناب جب تقدیر کے اندر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیدا ہونے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، جنہوں نے مرنا ہے ان کا نام لکھا جاتا ہے، رزق کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، صرف اور صرف یہاں ایک بات نظر آتی ہے، باقی کتنے شریعت کے مسائل ایسے ہیں جس میں عامی آدمی کو بظاہر تعارض نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعارض نہیں ہے، علماء اس کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کو انسان اپنی عقل پر نہ پرکھے، قرآن اور سنت کو اپنی عقل کے تابع نہ کرے، بلکہ قرآن اور سنت کے تابع اپنی عقل کو کرے، قرآن اور سنت کو تابع نہ کرے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے تابع کرے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر وحی اللہ کا فرمان یہ میری عقل کے تابع ہوتا تو میں جو موزے ہیں ان کے اوپر مسا کرنے کی بجائے موزوں کے نیچے مسا کرتا، اس لیے کہ جو گندگی لگتی ہے وہ تو نیچے لگتی ہے، اور مسح کا حکم یہ ہے کہ اوپر کیا جائے۔ پھر اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک تو عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کا نفاذ ہوتا ہے۔ سب کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے نفاذ کے لیے اللہ پاک فرشتوں کے حوالے ان کی فہرست کر دیتا ہے۔ مثال بھی حضرت نے لکھی کہ جس طرح ایک بہت بڑی کوئی کمپنی ہو یا کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے پورے سال کی پالیسی وہ مالک ایک ہی دفعہ تیار کر لیتا ہے۔ اب ہر مہینے کی جو ترتیب ہے، اس مہینے میں کون سا مال تیار کرنا ہے، کتنا خام مال بچے گا، کیا ہوگا، ایک مہینے کے حساب کتاب کو تازہ وہ اپنے جو اس کا ہوتا ہے منشی کہہ لیں یا جو بھی اس کا نائب ہوتا ہے اس کے حوالے کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو میں نے کر دی
کہ امت کا جو عمل ہے امت کے فقہا کا اور علماء کا وہ سب سے بڑی دلیل ہے. جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ اس رات کو کھانے پینے کے حوالے سے مخصوص چیزیں کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جناب روحیں آئیں گی اور روحیں آ کے وہ چیزوں کو سونگیں گی اور وہ خوش ہوں گی. بھائی جو آدمی جنت کے اندر پہنچ چکا ہے تو اس کو یہ تمہارے دنیا کے کسی کھانے وانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آتش بازی کے لیے اب تو یہ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ یہ بہت کم رہ گیا. آتش بازی کے لیے اپنی اولاد کو اس رات پیسے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی رحمت و موسلادھار بارش کی طرح نیچے اتر رہی ہو اور ہم لوگ نیچے سے آسمان کی طرف آگ پھینک رہے ہو اور اوپر سے رحمت آ رہی ہو. قرآن مجید کے اندر ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اس کام کے لیے اپنی اولاد کو پیسے دینا چاہے وہ جتنی بھی ضد کرے وہ جائز نہیں ہے. باقی ایک بات یہ کانٹ شاٹ ہو رہی ہے تو ایک بات اور میں عرض کر دوں. صلاۃ التسبیح اس رات کو پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کے لیے شب برات کو خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ صلاۃ التسبیح جب مرضی پڑھیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت پڑھیں. بس نفل جو ممنوع ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے اور عصر سے مغرب کا دورانیہ ہے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے اس وقت نماز پڑھنے سے جو نفلی نماز ہے منع فرمایا. باقی صلاۃ التسبیح آپ جس وقت مرضی پڑھیں. اور صلاۃ التسبیح کی جماعت یہ بھی کسی صحابی نے نہیں کروائی. اور انتہائی افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ مستورات کے اندر صلاۃ التسبیح کی جو جماعت شروع ہو چکی ہے یہ بڑی خطرے کی بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. فرض نماز کے بارے میں عورت کو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ عورت گھر کا جو اگلے سے اگلا کونا ہے اس کے اندر فرض نماز ادا کرے، پھر اس کے باہر والا، پھر کہیں جا کر کھلے سیل کی باری آتی ہے. چھ جائے کہ عورت اپنے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز اور جماعت کے لیے گھر سے نکالے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کی ہے، ایک تو یہ ہے کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصد ہمارا نہیں ہے. جو صحیح بات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی بھائی کو اس پر کوئی ناراضگی ہوئی ہو تو وہ بعد میں ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ کیوں کی اور کیسے کی اور اس کا کیا ثبوت ہے. وہ بتا رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کا انکار وہ کھلا ہے. اور کچھ باتیں وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کے متعلقہ ایسی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا ہے کہ شب برات کی جو رات ہے اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تمام احادیث جو شب برات کے متعلقہ ہیں ان پر نظر ڈالی جائے تو ایک مختصر سی فہرست ان لوگوں کی ہے جو لوگ اس رات بھی بیچارے اس رات کے فضائل سے محروم رہتے ہیں. ایک وہ آدمی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور ایک آدمی وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا تہبند لنگی وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. مردوں کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، عورتوں کو کیا حکم ہے کہ ٹخنے چھپا کر رکھیں.
اور ایک وہ آدمی جو شرک والی لعنت میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر نبی نے آ کر شرک کو جڑ سے نکالنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اپنی ذات کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے انسان۔ اور اللہ پاک نے یہ جو انسان کو اعضاء دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اور پاؤں جیسی نعمت عظمیٰ دی ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب اللہ پاک کو سجدہ کرنے کی باری آتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس مقصد کے پورا کرنے کی باری آئے اور انسان اپنا سر کسی غیر کے آگے جھکائے، تو اللہ پاک کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اور ایک وہ آدمی جو رشتہ داروں سے ناطہ توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس آدمی کی بھی شب برات والی عظیم الشان جو رات ہے، اس رات کو بھی اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے پکارے گی کہ یا اللہ دنیا کے اندر جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ۔ تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو اس سے صلح کر لینی چاہیے اور اس سے سوری کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان کے سامنے بہت بڑا مجمع تھا، تو وہ دعا کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس آدمی کی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، لڑا ہوا ہے، قطع رحمی اس نے کر رکھی ہے، تو برائے مہربانی وہ اس مجمع سے اٹھ جائے، اس لیے کہ ہم دعا کرنے لگے ہیں اور اس آدمی کی موجودگی میں ہماری دعا ہمارے سروں سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے پیارے دوستو سب سے بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو لوگ فخر سے کہتے ہیں نا جی ہے تو ساڑھے چاچے کا پتر، سب کے مامے کا پتر ہے جی، لیکن سانوں کا 20 سال ہو گئے اسی کدے حضرت کا سلام نہیں لیا، یہ بات فخر سے کرنے والی نہیں ہے بلکہ یہ رونے والی بات ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ابو داؤد شریف کے اندر کافی ساری روایات ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ 3 دن قطع تعلقی رکھی، وہ آدمی فوت ہو گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بری ذمہ ہوں۔ ہاں، جہاں پر دینی غیرت کا مسئلہ ہو، کسی آدمی نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی توہین کی ہے، کسی بندے نے آپ کے سامنے کسی صحابی کی توہین کی ہے، کسی ولی کی توہین کی ہے، تو اگر ایسے آدمی کے ساتھ آپ اپنا تعلق ختم کرتے ہیں تو یہ ایک دینی غیرت کا تقاضا ہے، اس پر یہ وعید نہیں آئے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے میں نے چند دن کے لیے اپنے آپ کو الگ رکھا، اس سے بول چال میں نے ختم کیا، تو اسی میں اس بندے کی اصلاح ہے، تو اس کی اصلاح کی غرض سے اگر اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو کسی کو ناحق قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، کسی کو قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے، ایسے ہے جسے ساری انسانیت کو مارنا وبال کے اعتبار سے، اور کسی کی جان کو بچانا ایسے ہے کہ جیسے ساری انسانیت کی جان کو بچانا، اتنا بڑا اس میں اجر ہے۔ اور ایک وہ بد نصیب آدمی بھی اس شب برات والی رات کو اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جس کے والدین اس
حدیث پاک علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو مقبول حج کا اجر دیتے ہیں۔ اس میں ذرا غور سے سن لیں، ایک شرط بھی حدیث میں آئی ہے، مطیع فرما بردار اولاد۔ کون جی؟ ماں باپ بیچارے اندے تو بہت زیادہ تانگ نہیں، اندے واسطے نہیں ہے یہ فضیلت۔ مطیع فرما بردار اولاد اگر ایسا کرے گی تو اس کو اللہ پاک اس انعام سے نوازے گی۔ اور جب تک انسان کی اولاد نہیں ہوتی نا، اس وقت تک انسان کا رویہ اپنے ماں باپ سے کچھ اور ہوتا ہے، اور جب انسان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اوہو میرے دل کے اندر میری بیٹی اور میرے بیٹے کی اتنی اندھی عقیدت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے، نہ جانے میرے ماں باپ نے اس سے کہیں زیادہ مجھ سے پیار کر کے میری پرورش کی ہوگی۔ تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جن کے ہیں وہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عظمت کو پہچانیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور جس کے گھر میں ماں باپ ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ اوہو میں کیا کر بیٹھا۔ یہ جو فجر میں بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت صرف میری کرو، سجدے کے لائق، پیشانی جھکانے کے لائق صرف میری ذات ہے اور کسی کی نہیں۔ اور ساتھ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم جو قرآن مجید کے اندر دیا وہ ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں بالکل یہ بات نہیں ہے، ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو ماں ہر وقت مصلی پر بیٹھی رہتی ہو، یا یہ آیا ہو کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو تلاوت زیادہ کرتی ہو یا جس نے حج عمرے زیادہ کر رکھے ہو، نہیں، بلکہ ماں ہے وہ جیسی بھی ہے، رنگ کی کاری ہے، سفید ہے، کوٹھی میں رہتی ہے، بنگلے میں رہتی ہے، کپڑے لباس نیا پہنا ہوا ہے یا پرانا پہنا ہوا ہے، ماں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو ہے نا اف ولا تنہرہما، اف جو قرآن مجید کے اندر آیا نا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کریں، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں لفظ اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ پاک قرآن مجید کے اندر وہ لاتے، لفظ اف سے زیادہ کوئی ہلکا لفظ نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے لفظ اف کو قرآن مجید میں استعمال کروایا۔ تو اللہ پاک ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی صحیح طرح توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بدکار عورت جو جسم فروشی کا کام کرتی ہے، یہ بھی اس شب برات والی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، نفلی روزے کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتے ہیں جس طرح ایک کوا اپنے بچپن میں اڑے اور بڑھاپے تک اڑتا ہی رہے۔ اب جتنی یہ مسافت طے کرے گا اتنی دور اللہ پاک اس بندے کو دوزخ سے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اب کوے کا نام حضور علیہ السلام نے کیوں لیا؟ غراب، بعض کا نام نہیں لیا، وہ پرندوں میں سردار ہے اور کافی سارے پرندے ہیں، بڑی اڑان کرتے ہیں، کبوتر کا نام نہیں لیا۔ کوے کا نام اس لیے لیا، شارحین فرماتے ہیں کہ پرندوں میں سے لمبی عمر والا کوا ہوتا ہے، وہ اپنے بچپن میں اڑے اور بڑھاپے تک اڑتا ہی رہے۔ جتنی یہ مسافت طے کرے گا نفلی روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک اتنا دوزخ سے دور کر دیں گے۔ تو
ابن ماجہ کی روایت کے اندر روزے رکھنے کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو کون بھائی نیت کرتا ہے انشاءاللہ شب برات کی رات گھر میں عبادت کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے؟ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو منبر ہے، یہ محراب ہے، کرسی ہے، یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے، بے شک، امت کو توڑنے کے لیے نہیں۔ امت کے اندر پہلے بہت زیادہ توڑ آ چکا ہے، امت کو جوڑنا چاہیے اور بات ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر امت جڑے۔ اب ہم بڑے لمبے چوڑے مسائل کے اندر امت کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں یا کوئی عالمائے ایسی بات کریں، لیکن یہ یاد رکھیں اپنی دلیل بیان کرنے کا ہر ایک کو اپنی جگہ پر حق حاصل ہے، لیکن دوسرے کو برا نہ کہیں، دوسرے کو برا نہ کہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب میں پڑھتا ہوں 20 تراویح الحمدللہ، اب میرے ذمہ ہے کہ میں 20 تراویحوں کے دلائل کو خوب بیان کروں اور میرے مجمع کو، میرے دوستوں کو میری اس بات کی تائید تصدیق کرنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے سے کوئی آ کر پوچھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی فرقہ والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ مولوی صاحب آپ 20 تراویح کیوں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مجھے دکھائیں۔ تو اب اگر میں نہ دکھاؤں تو پھر بھی مارا گیا، اگر میں دکھاؤں تو پھر کوئی بندہ مجھے کہے کہ دیکھو جی فرقہ بندی کی بات کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، بھائی اس نے آ کر پوچھا ہے تو مجھے بتانا چاہیے۔ اگر میں 20 تراویح پڑھتا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں صرف 20 کے دلائل دھڑلے کے ساتھ شرح صدر سے بیان کروں، لیکن جو ہمارے بھائی 8 تراویح پڑھتے ہیں میرا کام ہے میں ان کو برا نہ کہوں۔ میں رفع الیدین صرف پہلی تکبیر کے وقت کہتا ہوں، اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پہلی تکبیر میں تحریمہ میں تو رفع الیدین کرتے ہیں، اس کی مجھے دلیل دے، تو میرا کام ہے اس کو دلیل دینا۔ لیکن جو میرا بھائی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، اب یہ مسجد اس لیے ہے کہ اس کو میں مسجد میں بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کر دوں، اس کو میں برا کہنا شروع کر دوں۔ لیکن جو میں اپنی تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین بیان کر رہا ہوں، یہ فرقہ بندی کی بات نہیں۔ فرقہ بندی اس وقت ہوگی جب میں رکوع میں آتے جاتے والے کی نفی کروں گا۔ کیوں نہیں بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت تم ہو، پورے عالم کے لیے شمع ہدایت تم ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہوئے مسلمان بھی ایک۔ تو جو بریلوی حضرات ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں جی، اور اہل حدیث دوست وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم اپنی بات کریں، دوسروں کو ہم کچھ بھی نہ کہیں، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔